السلام علیکم۔ قرآن میں تضاد کے حوالے سے کئی سوالات کے جواب دیتا رہا ہوں۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ سورہ مومن یا سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خالق صرف اللہ ہے، جبکہ سورہ 37 میں اللہ خالقین لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ کئی خالق ہیں۔ تو اس اللہ کو کیا خود نہیں پتا کہ وہ اکیلا خالق ہے یا بہت سارے خالق ہیں؟ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ ایک جگہ خالق واحد میں استعمال ہو رہا ہے، دوسری جگہ خالقین جمع کی صیغہ میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے، اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، آج اسی تضاد کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ نمبر 40 یعنی 40، سورہ مومن یا سورہ غافر کچھ بھی کہہ لیں، اور اس کی آیت نمبر ہے 62۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔ ذالکم اللہ، وہی اللہ، ربکم تمہارا ربوبیت کرنے والا، تمہیں نشوونما دینے والا، پروان چڑھانے والا، پرورش کرنے والا ہے۔ رب اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے جو بتدریج پروان چڑھاتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا، بتدریج چلتا ہے، اس لیے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ خالق ہے، بنانے والا ہے، کل شیء ہر ایک شے کا، لا الہ نہیں ہے کوئی حاکم، الا ہوا صرف وہ ہے، فانا پس کہاں تؤفکون تم الزام تراشی کرتے ہو۔ تو وہی اللہ تمہارا ربوبیت کرنے والا ہے، ہر ایک شے کا بنانے والا، ہر ایک شے کا خالق، کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہ ہے، بس تم کہاں الزام تراشی کرتے ہو۔ تو یہاں تو یہ اکیلے اللہ کی بات ہو رہی کہ اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک شے کا خالق وہی ہے۔ اب جو اعتراض آیا کہ جو تضاد آ رہا ہے، جو سورہ نساء کی آیت کی مخالفت کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اختلاف جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں یہاں سے اب سورہ صافات، اور اس کی آیت نمبر ہے 125 125۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال بدھ کو پکارتے ہو اور تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو، یعنی اللہ کو۔ اب دیکھیے یہاں بال کے ساتھ بدھ کا تو لفظ ہی نہیں لکھا ہے، انہوں نے بریکٹ میں بدھ کر دیا ہے۔ اتدعون، کیا تم پکارتے ہو، بالن، بال کہا جاتا ہے جو بلند و برتر ہو، یا وہ شخص جو حیرت و دہشت، یعنی صاحب حیرت و دہشت کو کہا جاتا ہے، بلند و برتر شخص کو کہا جاتا ہے، اس لیے شوہر کو بھی بال کہا جاتا ہے، اور بال ایک بت کا بھی نام رہا ہے مشرکانہ دور میں تاریخی لحاظ سے۔ تو بہر اللہ اگر تاریخی کی بات کرتا تو بتاتا ہے کس جگہ کا بت تھا، کیونکہ یہ پوری دنیا میں یکساں نہیں ہوتا ہے، لیکن شوہر کے معنوں میں آپ ہر جگہ لے سکتے ہیں۔ بلند و برتر اور صاحب حیرت و دہشت، اس کا بنیادی مطلب اصل میں جو حیرت و دہشت ہے، کیونکہ بہت سارے شوہر ایسے ہیں جو اپنے بیوی کو حیرت اور دہشت میں ہی مبتلا رکھتے ہیں اور اس کے اوپر حاکم بنے ہوئے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بلند و برتر سمجھتے ہیں اور باقی سب کو کمتر سمجھتے ہیں، تو ان شوہروں کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دراصل اللہ جو کہہ رہا ہے وہ صاحب حیرت و دہشت لوگوں، یا جو اپنے آپ کو بلند و برتر سمجھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا تم بلند و برتر شخص کو پکارتے ہو یا ان صاحب کو جو حیرت و دہشت والے اس کو پکارتے ہو؟ وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، خوب متوازن پیدا کرنے والوں کو، پیدا کرنے والا جو خوب متوازن ہے۔ تو یہاں جو تضاد آ رہا خالقین کہ جمع کا صیغہ ہے، تو کئی خالق ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ عربی کا جو اصول ہوتا ہے تو یہ واحد جمع متکلم لفظ ہے، اور اللہ اپنے لیے واحد جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ نہیں بلکہ اللہ اپنے ہی لیے کہہ رہا ہے۔ آپ دوسرے معنوں میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر کمپیوٹر آیا ہے، موبائل آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، خلق ہو رہی ہیں نا، لیکن کیا اس کے ایک ایک پارٹس کو کوئی خلق کر سکا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو جمع کر کے ایک نئی شکل دے رہے ہیں، کوئی ایک ذرے کو الگ سے نہیں بنا سکتا، کئی ذرات مل رہے، کئی پارٹس مل رہے، کئی چیزیں مل رہی، کئی گیس مل رہے، پھر جا کر کچھ نیا خلق ہوتا ہے۔ تو وہ جو بنیادی چیز جو اس میں لگتی ہے، اس بنیادی شے کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، وہ اللہ ہی ہے۔ بنیادی شے کا خالق اللہ ہے، اور پھر کئی شے کو ملا کر کوئی چیز، نئی چیز بنانے والا ہمارے استعمال کے لیے، انسانوں کے استعمال کے لیے، انسان کو فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے، تو ان کو بھی آپ خالق کہہ سکتے ہیں، اس لیے خالقین کا لفظ آ گیا۔ تو متوازن یعنی حسن کا رہنا، متوازن توازن والا، جو ہر چیز بہترین ہو، بغیر نقصان دینے والی، وہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا۔ باقی جو لوگ بناتے ہیں تو وہ کہیں فائدہ بھی دیتا ہے، کہیں نقصان بھی دیتا ہے، لہذا وہ احسن الخالقین میں نہیں آئیں گے۔ احسن الخالقین اللہ صرف اپنے آپ کو ہی کہتا ہے، تو یہ واحد جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، تو کیا تم صاحب حیرت و دہشت
یا بلند و برتر کو پکارتے ہو اور خوب حسن کارانہ پیدا کرنے والے کو یا خوب متوازن خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی کہ کئی ایک خالق ہیں اللہ کے علاوہ. ہر ایک شے کا خالق تو اللہ ہے. شے کو جمع کر کے جو بناتے ہیں اس کے خالق کئی ایک ہیں. تو یہ تضاد ان معنوں میں نہیں ہے. تھوڑا سا اگر تدبر کریں تو بات اس میں سمجھ میں آ جاتی ہے. دراصل قرآن دشمنوں کی یہ سازش ہے کہ کسی طرح قرآن کو غیر اللہ کی کتاب ثابت کر دیں تاکہ اس پر جو دنیا اکٹھے ہے اس کو شک و شبے میں ڈال دیا جائے, اس سے نفسیاتی الجھن میں ڈال دیا جائے. مترجم نے تو یہ کام بہت پہلے کر دیا ہے, لیکن اب اس طرح کے سوالات نکال کر سوچنے سمجھنے والے ذہن کو گمراہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے, مترجم غلطی کر سکتا ہے. یہ مترجم کی غلطی کو نکال کر ڈائریکٹ اللہ پر تھوپ دیتے کہ اللہ غلط ہے, اللہ ہے ہی نہیں اور یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی ہے ہی نہیں بلکہ کسی شخص نے کہیں سے جمع کر کے کچھ کر کے دے دیا ہے. تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. یہ صرف قرآن دشمنوں کی پالیسی ہے کہ کسی بھی طرح قرآن کو متضاد بنا دیا جائے, کسی بھی طرح قرآن کو غیر اللہ کی کتاب ثابت کر دی جائے. تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی اس میں کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.